الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد مسجد سے تشریف لے گئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس بھی آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر تعجب کا اظہار دیکھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے گیا اور واپس آیا کہ نماز کے دوران میں مجھے سونے کے ایک ٹکڑے کا خیال آیا کہ جو میرے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ میں نماز پڑھانے کے بعد فوراً گھر گیا اور اس کی تقسیم کا حکم دے کر آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سونے کا یہ ٹکڑا میرے گھر میں پڑا رہے اور رات ہو جائے اور میں اس کو تقسیم نہ کروں۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے معاملے میں کتنے حریص تھے کہ نیکی جب کرنی ہے تو اس میں دیر کس بات کی، تاخیر کس بات کی۔ نیکی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں، اگر ابھی نہیں تو کبھی بھی نہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں سے کیا کہتا ہے؟ سارعوا، ایمان والے دوڑتے چلے آؤ جنت کی طرف۔ کہیں فرمایا ففروا، بھاگتے چلے آؤ اللہ کی طرف۔ سابقوا، اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، آگے بڑھو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ نیکی کے کام میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا پیدا کرنی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آپ کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جنت واقعی زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ 2 بار انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بھی اس جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو واقعی جنتیوں میں سے ہے۔ اس صحابی نے فوراً اپنے تھیلے میں سے کھجوریں نکالیں اور کھانا شروع کر دی۔ ابھی کھجوریں کھا رہے تھے تو ایک دم سے ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں ان کو پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے لگ جاؤں گا تو جنت میں دانے میں تو تاخیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی اور مارکے میں شامل ہو گئے اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، جام شہادت نوش کر گئے اور اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جنت میں جانے کا شوق تھا، اتنا شوق کہ کھجوریں کھانے میں دیر لگ جائے گی، جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، کھجوریں تو کھاتے رہیں گے، جنت میں جا کے کھا لیں گے۔ تو اتنی بھی تاخیر ان کو نیکی کے کام میں وہ گوارا نہیں تھی۔ تو عزیزو، ہم نے بھی اپنے اندر نیکی کے جذبے کو پیدا کرنا ہے، خیر کے ہر کام میں آگے قدم بڑھانا ہے۔ نیکی کے جتنے سلسلے ہیں، نماز ہے، اول صف میں کھڑے ہونا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، غرباء کی مدد ہے، جو بھی نیکی کا کام ہمیں معلوم ہے اس کو کرنے میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں۔